إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقال عز من قائل إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة. وقال صلى الله عليه وسلم من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة والفرقة عذاب أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تر حمد و ثنا اور تشکر و امتنان، سپاس اور تعریف و توصیف اللہ رب العالمین ارحم الراحمین اور احکم الحاکمین کی ذات عالی صفات کے لیے لائق ہے، مخصوص ہے. صلوات اور برکات، تحیات اور تسلیمات، انگنت بے حد و حساب درود و سلام رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین، شفیع المذنبین، محمد الرسول اللہ النبی الامین الصادق المصدوق الامین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر لائق تکریم اور قابل احترام برادران و خواہران اسلام، حضرات و خواتین،
سامعین و حاضرین اور ناظرین کرام، فریضہ حج اور موسم حج، ایام حج ختم ہو چکے۔ مسلمانوں نے یہ فریضہ ادا کیا اور اس موقع پر کچھ اسباق، دروس اور عبرت و نصیحت کے ایسے سامان ہیں جن کی طرف پوری امت کو متوجہ ہونا چاہیے، خاص طور پر وہ لوگ جو حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ پوری امت جو اس ملت ابراہیمی کے اوپر قائم ہے اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے مشرف ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ یہودی اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، عیسائی اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، نہ نصرانی تھے، نہ عیسائی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، وہ تو سب سے کٹ کر ایک اللہ کی طرف یکسو ہو جانے والے تھے، ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو جانے والے تھے، اور وہ اللہ کے فرما بردار تھے، مسلم تھے، اللہ کے فرما بردار تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ شرک سے اور مشرکین سے قطعی لا تعلق تھے۔ تو اس لیے یہ مکے کے مشرک اور بنی اسرائیل کے یہودی اور عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے عیسائی، ان میں سے کسی کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے، یہ سارے ان کے راستے سے منحرف ہو چکے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ صحیح نسبت، ان کے ساتھ صحیح تعلق اور وابستگی یہ کن لوگوں کی ہے؟ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، یہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مظہر ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے اس مرکز توحید سے انہیں مبعوث فرمایا ہے اور کھڑا کیا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ اہل ایمان جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، واللہ ولی المومنین، اور اللہ ان اہل ایمان کا دوست ہے، کارساز ہے، مددگار ہے، دستگیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان کا دوست ہے، ان کا کارساز ہے، ان کا والی ہے، ان کا حامی ہے، ان کا ناصر ہے، اور ان کا کارساز اور ان کا دستگیر ہے۔ تو یہ امت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خصوصی نسبت رکھنے والی امت ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم بھی یہ تھا، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم نے آپ کو یہ وحی کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت، ان کے طریقے، ان کے دین، ان کے راستے کی پیروی کیجیے، جو حنیف تھے۔ حنیف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک اللہ کے پرستار، ایک اللہ کو ماننے والے، ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر متوجہ ہو جانے والے، ایک اللہ کو اپنا مقصود و مطلوب بنانے والے۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ظاہری باطنی
کسی قسم کا شرک ان کی زندگی کے اندر اور ان کے دین کے اندر موجود نہیں تھا۔ وہ اللہ کے سچے بندے تھے، اللہ کے سچے دوست تھے، مخلص اور وفادار دوست تھے، اور اللہ کے مکمل فرما بردار بندے تھے، جنہوں نے دوستی کا بھی حق ادا کیا اور فرما برداری بھی ایسی کی کہ اللہ رب العزت نے اس کی تحسین فرمائی۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم کو سلام کہ ابراہیم نے وفاداری اور فرما برداری کا وہ نمونہ پیش کیا کہ رہتی دنیا تک اللہ رب العزت نے اس کو نمونہ اور مثال بنا دیا کہ آنے والوں کے لیے اب یہی راستہ ہے کہ وہ ابراہیم کی ملت اور ابراہیم کے طریقے کی پیروی کریں، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ اور ان کی ملت یہ امت مسلمہ کا طریقہ ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہوتی تھی ہر صبح کو اور ہر شام میں، اصبحت علی فطرت الاسلام، میں صبح کرتا ہوں علی فطرت الاسلام، اسلام کی فطرت پر، میری نہاد، میری بنیاد، میری ساخت اور میری فطرت جس پہ میرا وجود قائم ہے وہ کیا ہے؟ فطرت الاسلام، فرما برداری کی فطرت۔ اصبحت علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص، اور میں صبح کر رہا ہوں کلمہ اخلاص کے اوپر، اخلاص کا کلمہ لا الہ الا اللہ، جو اس بات کا اعلان اور اظہار ہے، اقرار اور اعتراف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور انسان کی زندگی کے اندر کوئی مطلوب و مقصود نہیں، کوئی محبوب نہیں اللہ رب العزت کے سوا، محبوب حقیقی اللہ، مطلوب حقیقی اللہ، معبود برحق اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ کلمہ اخلاص میں اس کے اوپر صبح کر رہا ہوں، علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں صبح کرتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، جو دین اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، میں اس دین پہ صبح کرتا ہوں اور اسی دین پہ شام کرتا ہوں۔ وہ دین کیا ہے؟ وہ دین وہ ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن اور سنت، کتاب و حکمت اور قرآن و سنت میں بیان فرما دیا، اور وہ دین اللہ رب العزت نے مکمل فرما دیا، اکملت لکم دینکم، اس میں اب نہ کسی کو یہ حق ہے کہ کوئی کمی کر سکے، کوئی تبدیلی کر سکے، اللہ نے مکمل کر دیا۔ یہ دین اللہ کا اتارا ہوا ہے، شرع لکم من الدین، یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا دین ہے، اور اللہ کے مقرر کیے ہوئے دین کو کوئی بدل سکتا ہے؟ کسی کا حق ہے کہ اس کو بدل دے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا دین ہے، اور اللہ نے اس کو مکمل کر دیا ہے۔ جس کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے، اس میں کم کرنے کی کسی کی حیثیت ہے کہ اس میں کوئی کمی کر دے کہ یہ چیزیں دین سے نکال دو، یہ چیزیں اب دین نہیں ہیں؟ نہیں، کسی کا حق نہیں ہے، دین کامل ہو چکا، اور جس طرح کوئی کمی نہیں کی جا سکتی اس دین کے اندر جو اللہ نے اتارا ہے، اضافہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی چیز بڑھائی جا سکتی ہے، شامل کر دو، کیا حرج ہے؟ نہیں، نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے، نہ کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے نہ کوئی چیز ڈالی جا سکتی ہے۔ اصبحت علی فطرت الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب یہ دین جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، جس پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مہر لگی ہوئی ہے،